بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، محبان نبی اور اہل بیت نبی، شمع رسالت کے پروانوں اور بہلول مزاج علی کے دیوانوں، میں روزانہ آپ کے سامنے عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتا ہوں کہ مالک آپ سب عزاداروں کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے. اور بالخصوص میں آج ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کہ جو شیعہ مسلک سے تعلق نہیں رکھتے لیکن حسین کو محمد کا بیٹا سمجھ کے وہ یہ فرض سمجھتے ہیں کہ حسین شیعوں کا نہیں محمد کا بیٹا ہے، اس لیے وہ نبی زادے کی صف عزا پہ تشریف لا رہے ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ قیمتی وقت نکال کے نبی زادے کے ذکر میں آ رہے ہیں. مالک ان کو بھی ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے محترم انتہائی واجب الاحترام چودھری شبیر مانگٹ صاحب کا یہ ڈیرہ، یہ گھر تا قیامت شاد و آباد رہے، اور مولا انہیں یہ ہمیشہ طاقت دے، ہمت دے کہ یہ ذکر بہتر سے بہتر طریقے سے ہوتا رہے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہر ممبر پہ کرتا ہوں اور ہر مومن کو کرنی بھی چاہیے. میرے اللہ جتنی جلدی ہو سکے حجت دوران امام حق ہمارے زمانے کے امام سرکار ولی العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. مل کے بلند آواز سے ایک دفعہ درود ایسے پڑھیں کہ یہ دعائیں قبول ہو جائیں. ایک دعا اور جو میرے ذمہ لگائی گئی ہے وہ بھی یاد آئی ہے، دعا فرمائیں. پاک بی بی رباب کے شہزادے علی اصغر کا صدقہ میرا اللہ میرے بھائی اسد کو جتنی جلدی ہو سکے اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے. اس ذکر میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ یقیناً قبول ہوتی. مالک انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے، اور بھی جس مومن کے پاس اولاد نہیں مالک اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازے. اجازت ہے میں اپنی نوکری شروع کروں. سامعین گرامی، جتنے حضرات مسلسل اس نبی زادے کے ذکر میں تشریف لا رہے ہیں وہ میری تائید فرمائیں گے کہ میں آپ کے سامنے ہادی اور ہدایت کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی آپ کی سماعت کی نظر ہے. کل بھی میں نے پڑھا تھا، کل میں نے آپ کو وہ تصویر دکھائی تھی کہ کائنات کے سچے ہادی کون ہیں. ہادی وہی تھے جو نبی ساتھ لے کر گئے. آج بھی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ سامعین گرامی یاد رکھنا، اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی اٹل حقیقت کا نام ہے آل محمد. نہیں تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے آپ، میں جملہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی سچائی کا نام ہے آل محمد.
مصطفیٰ کا خون، مصطفیٰ کے وارث، مصطفیٰ کے مشن کے ترجمان اور توحید کے تعارف کا نام ہے آل محمد۔ جو لفظوں پہ بولنا جانتے ہو وہ تائید فرمائیں، جا آپ جی ہیں میرا بھائی۔ یا توحید کے تعارف کا نام ہے آل محمد، اور میرا اللہ جانتا ہے ہم خوش نصیب ہیں، کروڑ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں در بدر نہیں کیا۔ ہم اسی دروازے سے وابستہ ہیں جو دروازہ ہمیں سرکار محمد مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ یہ ہوتا ہے کرم سائیوں کا، بندے کو اپنی ہوش نہ بھی ہو علی کی ہوش پھر بھی ہوتی ہے۔ جس پہ مولا اپنا کرم کرتے ہیں پھر اسے علی کی ہوش رہتی ہے۔ آپ کے سامنے دلیل موجود ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں شیعہ سنی بھائیوں کے، اللہ نے ہمیں اسی دروازے سے وابستہ رکھا جو دروازہ ہمیں نبی مصطفیٰ نے دکھایا تھا، اور انہی کی محبت ہمارا ایمان ہے، انہی کی محبت۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بچے شرارتیں کرنے دو، میں تو ہر ممبر پہ کہتا ہوں دعا کیا کرو کبھی کوئی بڈھا شرارتی نہ ہو۔ اس عمر میں اگر کوئی شرارتیں شروع کر دے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بچے ہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، لیکن میرا بیٹا چپ کر کے ذکر سنتے ہیں مولا کا۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ اسی دروازے سے ہم وابستہ ہیں جو دروازہ ہمیں نبی نے دکھایا، اور انہی کی محبت ہمارا ایمان ہے جن سے محبت جناب رسول خدا نے کی تھی۔ لوگ تمہید میری ختم ہو گئی، سفر میرا شروع ہو گیا، اب میں آپ کو بڑی منزل تک لے کر جانا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میری کوئی علمی حیثیت نہیں، کوئی ذاتی حیثیت نہیں، آل محمد کے ذکر کی وجہ سے آپ جیسے محترم لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ میں اسد بھائی سے کمرے میں بھی بات کر رہا تھا کہ میں ایسی ڈیوٹی پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ بندے لوگ محرم کی مدد سے سنیں گے نہیں، انہیں سارا سال یاد رہیں گی، کیونکہ بات کا مقصد یہ ہے، میں ہر روز کہتا ہوں مجلس اسی چیز کا نام ہے کہ آپ یہاں سے سن کے یہ باتیں آگے بھی جا کے کر سکیں، اور گھر میں جا کے اپنے بچوں میں بیٹھ کے بھی سنا سکیں، اور یہ بچوں کو باتیں سنایا کرو، ان کے مستقبل بہتر ہو جائیں گے۔ ہم لوگ انہی سے محبت کرتے ہیں جن سے محبت جناب رسول خدا نے کی تھی۔ کوئی اہل سنت بھائی سن رہا تو وہ تائید کرے گا، اس محبت اور عقیدت میں ہم شیعہ اکیلے نہیں، بلکہ ہمارے اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ رانا صاحب برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے میں شیعہ اور سنی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک شیعہ اور سنی میں فرق ہی کوئی نہیں۔ چلو میں ایک بات اور آپ کو سنا دوں، کربلا گام شام میں جلسہ ہو رہا تھا اتحاد بین المسلمین کا، شیعہ سنی اتحاد کا جلسہ تھا۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب ممبر پہ تشریف فرما تھے، یا مجمع سے کسی بندے نے نعرہ لگا دیا شیعہ سنی بھائی بھائی، ادھر یہ نعرہ لگنا تھا، مجمع سے ایک مرزائی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر نعرہ یہ لگاتے ہو شیعہ سنی بھائی بھائی تو پھر نعرہ اس طرح کیوں نہیں لگ سکتا شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ اپنی جان سے قیمتی بات میں آپ کے سامنے کر کے جا رہا ہوں، اتنی قیمتی بات کہ آپ کو یاد رہے تو لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اس مرزائی نے کہا اگر بات یہ کرتے ہو شیعہ سنی بھائی بھائی تو پھر یہ نعرہ اس طرح کیوں نہیں لگ سکتا شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ جلسہ تھا اتحاد بین المسلمین کا، بندے چپ کر گئے، قبلہ اظہر حسن زیدی اٹھ کے مائک پہ آئے، خدا کی قسم توجہ کرنا، قبلہ اظہر حسن زیدی مائک پہ آئے، انہوں نے کہا تیرا یہ نعرہ غلط ہے، ہمارا ٹھیک ہے، ہم شیعہ سنی یہ نعرہ لگا سکتے ہیں،
شیعہ سنی بھائی بھائی، کیونکہ ہمارا نبی ایک ہے، اور نبی ہوتا ہے امت کا باپ، نبی ہوتا ہے امت کا باپ۔ قبلہ حضرت حسن زیدی نے فرمایا ہم دونوں کا باپ ایک ہے، تمہاری ماں نے قسم ہی نیا کر لیا۔ جی آپ جی سلامت رہو۔ لہٰذا میں ممبر پہ کھڑے ہو کے باوضو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک اس ممبر سے اعلیٰ ممبر کوئی نہیں۔ ہم اسے قبر حسین کی مانند جانتے ہیں۔ ممبر پہ جو کھڑا ہو کے جھوٹ بولے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ میں ممبر پہ شرافت بٹ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ اور سنی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ ایک ہی گلشن کے پھول ہیں اور دونوں ہی عاشق رسول ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بولو جو میرے ساتھ بول کے تائید کر سکتا ہے۔ ویسے بھی خمینی صاحب کا فرمان ہے، خمینی صاحب فرمایا کرتے تھے شیعہ اور سنی اسلام کے ایک ہی جسم کے دو بازو ہیں۔ اب بھی اگر کسی بندے کو اعتراض ہو تو میں شیعہ اور سنی کی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں۔ شیعہ کون ہوتا ہے اور سنی کون ہوتا ہے؟ جس بندے کا ضمیر اجازت دے وہ بول کے میری تائید کرے۔ جس بندے کو ذکر میں بولنا اچھا نہیں لگتا وہ بے شک چپ رہے۔ مجھے نہ اس کی دعا کی ضرورت ہے نہ داد کی ضرورت ہے، لیکن میرا ایمان اس ذکر میں بولتا وہی ہے جس کا بولنا میرے مرشد علی کو اچھا لگتا ہے۔ شیعہ اور سنی کی ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں۔ شیعہ اور سنی میں فرق کیا میں سمجھتا ہی نہیں۔ قبلہ میں ڈیفینیشن دونوں کی کر دیتا ہوں۔ شیعہ کون ہوتا ہے اور سنی کون ہوتا ہے، شیعہ کون ہوتا ہے۔ اجازت دے رہے میں ڈیفینیشن پڑھو، میں آپ کو سنانے لگوں شیعہ کون اور سنی کون۔ مجھے اس پاک منبر کی قسم، سنی وہ ہوتا ہے جو محمد عربی کی سنت پہ عمل کرے۔ بول کے میری تائید فرمانا، چپ رہو گے غلط فہمی میں اضافہ ہو جائے گا۔ سنی اسے کہتے ہیں جو سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرے۔ میری نظر میں علی سے بڑا سنی کوئی نہیں۔ اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے۔ کائنات میں محمد سے بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ جو علی سے محبت کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ اسی لیے نبیوں کے نبی نے میرے مرشد علی سے اسلام کی سب سے پہلی پبلک میٹنگ، جانتے ہو اسلام کی پہلی پبلک میٹنگ کون سی ہے؟ بول پڑے اگر کسی کو آتا ہے تو۔ دعوت ذوالعشیرہ، مالک زندگی دے آپ کو۔ اور یہ سوچ کے بولا کریں کہ مجمع میں بولنے سے ایف آئی آروں میں نام نہیں۔ ہاں یہ ممبر کی مجبوری ہوتی ہے، اور میں ممبر پہ بخوبی سمجھتا ہوں کہ کیسے لفظ پڑھنے چاہیے۔ بڑا گناہگار آدمی ہوں لیکن مجھے اپنے وطن کا امن عزیز ہے۔ بندہ لڑا کے کسی کو چلا جائے تو یہ انسانیت نہیں ہوتی۔ ہم تو قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم تو پیار بانٹنے کے لیے آتے ہیں۔ شہید محسن نقوی کہا کرتے تھے وقت تو، شہید محسن نقوی کے جملے وہ کہا کرتے تھے وقت تو محبت کے لیے نہیں ملتا، لوگ اللہ جانے نفرت کے لیے کہاں سے نکال لیتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وقت تو آج محبت کرنے کے لیے نہیں ملتا، بندے پھر پتہ نہیں نفرت کے لیے کہاں سے نکالتے۔ نفرت میرے ذہن میں کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ کا بھائی ہوں، مہمان ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کب تک ڈیوٹی ہے، کب زندگی ختم ہو جائے، لیکن قبلہ میں محبت کی باتیں کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اسلام کی سب سے پہلی پبلک میٹنگ میں نبیوں کے نبی نے علی بادشاہ سے کہا تھا، یا علی جاؤ ان کافروں کو بلا کے لاؤ۔ میں ہادی سنا رہا ہوں کائنات کے آپ کو۔ نبیوں کے نبی نے پہلی پبلک میٹنگ میں یہ علی بادشاہ سے کہا، یا علی جاؤ ان کافروں کو بلا کے لاؤ۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، لیکن ہدایت پڑھنے کے لیے، کیونکہ میرا ٹاپک ہادی اور ہدایت ہے، تو سرکار یہ پڑھنے کے لیے ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں
یا رسول اللہ آپ علی سے کہہ رہے ہیں جا ان کافروں کو بلا کے لا. مولا آپ کو تو چاہیے تھا پہلے علی سے کہتے یا علی پہلے خود ایمان لاؤ پھر ان کافروں کو بلا کے لاؤ. لیکن یا رسول اللہ آپ نے پہلے علی کو تو کلمہ پڑھایا نہیں. عجب نہیں کہ آواز پیغمبر آئے گی خبردار خاموش رہ، تجھے پتہ نہیں بارگاہ نبوت میں ایمان لانے کی دعوت بے ایمانوں کو دی جاتی ہے، کل ایمان کو نہیں دی جاتی. آپ جی سلامت رہے، اللہ ان ہاتھوں پر رحمت نازل فرمائے جو ذکر میں بلند ہے. بارگاہ نبوت میں ایمان لانے کی دعوت بے ایمانوں کو دی جاتی ہے، جس کے پاس ایمان نہ ہو کل ایمان کو نہیں دی جاتی. نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی جاؤ ان کافروں کو بلا کے لاؤ. اتنا جملہ کہہ کے میری طرف دیکھیں گے یہ پچھلے بھائی میں، اتنا جملہ کہہ کے نبیوں کے نبی آئے سرکار ابو طالب کے پاس. جملے سننا میرے نبی کے. پہلی دعوت ہے، میں حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، سرکار نوح کی میں نے زندگی کے حالات پڑھے، ہاتھی آتے گئے، آتے آتے میرے نبی تک پہنچے. آخری ہاتھی دنیا میں آیا اور اس دور کے میں حالات پڑھ رہا ہوں. علی سے کہہ کے کہ جاؤ انہیں بلا کے لاؤ. نبی آئے ابو طالب کے پاس. آگے کہتے چچا میں نے اپنے گھر میں کروانا ہے توحید کا جلسہ. جتنے مومن اپنے گھروں میں مجلسیں کرواتے ہو نا یہ سنت سرکار محمد مصطفیٰ ہے. نبیوں کے نبی نے کہا چچا میں نے اپنے گھر میں کروانا ہے توحید کا جلسہ، اس لیے چچا مجھے جگہ بھی چاہیے اور لنگر بھی چاہیے. پتہ چلا جلسے کروانے کے لیے لنگر بھی ضروری ہوتا ہے، اور اگر تبلیغ کرنی ہو تو گھر سے لنگر کھلانا پڑتا ہے. سرکار دو عالم سردار انبیاء فخر انبیاء ارشاد فرما رہے ہیں چچا میں نے کروانا ہے گھر میں توحید کا جلسہ، مجھے جگہ بھی چاہیے لنگر بھی چاہیے. اچھا دیکھیں آپ ماشاءاللہ زیرک لوگ ہیں، جو بندے مجھے سو کے سن رہے ہیں پیاری نیند کا واسطہ ذرا آنکھیں کھولنا، کیونکہ سونا ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے، مجلس میں جاگنا عبادت ہے. اصل میں حادثہ یہ ہے جس بندے نے مجھے سو کے سننا ہے نا اسی آکھنا یار شاور ہی ٹھیک سن بھٹ صاحب دا تے سواد ہی نہیں آئے. بھئی جب سو کے سنو گے تو پتہ کیسے چلے. چچا مجھے جگہ بھی چاہیے لنگر بھی چاہیے. اچھا دیکھیں آپ ماشاءاللہ زیرک لوگ ہیں، میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. جیسے چودھری شبیر مانگر صاحب کا یہ ڈیرہ ہے، اسی طرح اللہ نے کسی اور بندے کو بھی کوئی بڑا لمبا چوڑا ڈیرہ اپنا ذاتی دیا ہو، اور وہ بندہ اپنے بیٹے کی شادی والے دن اپنے ڈیرے کی کنڈی لگا کے اپنے ڈیرے کو تالا لگا کے، اس سے آسان میں پڑھ نہیں سکتا، اپنے ڈیرے کو اللہ نے کسی بندے کو قبلہ ڈیرہ دیا ہو اپنا ذاتی، اور وہ بیٹے کی شادی پہ اپنا ڈیرہ لاک کر کے کنڈی لگا کے تالا لگا کے دوسرے شہر والوں سے پوچھتا پھرے اور یار کسی کو جگہ ہے ٹینٹ لان لے. اور میرے شرمیلے دوستو کم از کم تائید تو فرما دے میری. اس کا مطلب ہے جس کے پاس اپنا ڈیرہ اپنی جگہ موجود ہو وہ دوسروں سے پوچھتا بڑا عجیب لگتا ہے. بات پہ میری دھیان دینا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا، بڑا میں نے قیمتی نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے. جس کے پاس اپنی جگہ موجود ہو وہ دوسروں سے پوچھتا بڑا عجیب لگتا ہے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ نے توحید کا جلسہ کروانا ہے پھر آپ توحید کا جلسہ توحید کے گھر میں کروائیں. بولو جسے مولا نے زبان عطا فرمائی ہے. سرکار جب آپ نے اللہ کی توحید کا جلسہ کروانا ہے، آپ نے توحید کی باتیں کرنی ہے تو پھر اللہ کے گھر میں کروائے. مکہ میں شہر مکہ میں اللہ کا اپنا گھر موجود ہے، گھر کا صحن بھی موجود ہے، صحن بھی بڑا ہے. مولا اگر آپ نے توحید کا جلسہ کروانا ہے پھر آپ توحید کے گھر میں بیٹھ کے کروا لیں. سرکار آپ ابو طالب سے جگہ مانگ کے ایسے ہی ابو طالب کے احسان اٹھاتے پھر رہے ہیں.
مولا آپ ابو طالب سے جگہ کیوں مانگ رہے ہیں جب اللہ کا اپنا گھر موجود ہے؟ پھر آپ اسلام کی تبلیغ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر لیں، آپ توحید کی باتیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کریں، تو ہمارے علماء پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور شیعہ تمہیں نہیں پتا، اصل میں تمہیں بات کی سمجھ نہیں آتی، اور کبھی کبھی تو اتنے بڑے بڑے مسئلے سمجھ لیتے ہو، کبھی تمہیں یہی پتہ نہیں چلتا کہ پہلی پبلک میٹنگ میں نبیوں کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے جگہ کیوں مانگی تھی؟ بندے کہتے ہیں نبی نے جگہ اس لیے مانگی تھی کیونکہ جب اسلام کی تبلیغ کا حکم ہوا تھا تو اس وقت بیت اللہ میں بت پڑے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے، اور جہاں بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا، جہاں بت ہو وہاں توحید کی باتیں نہیں ہوتی، اس لیے نبی نے ابو طالب سے جگہ مانگی۔ میں نے کہا پھر باقی بحث بعد میں ہو جائے گی، کم از کم اتنا تو مان جاؤ کہ اس دور میں رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں۔ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا وہ بولے میرے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اس دور میں اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے، بتوں کا قبضہ تھا، بتوں کا قبضہ تھا اللہ کے گھر میں۔ یہ تو میرے مرشد علی نے بعد میں بت توڑے ہیں، اور تب سے لوگ علی کے دشمن ہو گئے۔ اسی دشمنی میں علی کے باپ کو بھی کافر کہا، حضرت ابراہیم کے والد گرامی کو بھی کافر کہا، اور ان دونوں کا قصور یہ ہے کہ ان کے بچوں نے بت توڑے تھے۔ میں ہر روز کہتا ہوں جنہیں سمجھاؤ انہیں ٹھیک، ہر بات ہر بندے کے لیے ہوتی، لیکن بتوں کا قبضہ تھا کعبے پہ، اس لیے بندے کہتے جی نبی نے کہا چاچا مجھے جگہ بھی چاہیے اور لنگر بھی چاہیے۔ اچھا قبلہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ لنگر کون مانگ رہا ہے؟ جو سردار انبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، موسیٰ کا بھی نبی ہے۔ پھر سنو یہ دعوت ذوالعشیرہ میں لنگر وہ نبی مانگ رہے تھے جو فخر موسیٰ ہے۔ موسیٰ کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نے میرے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کر لیا۔ تفسیریں پڑھو، تاریخیں پڑھو، ان نبیوں کی خلقت ہوئی ہے میرے نبی کے جسم کے پسینے سے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو کسی مجلس میں اس بات کی وضاحت بھی ہو جائے گی، اگر مجھے یاد نہ رہا تو کوئی بھائی یاد کروا دے، میں آپ کو تخلیق انبیاء کی کہانی بھی سنا دوں گا۔ جو فخر موسیٰ ہے وہ نبی لنگر مانگ رہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کا امتی نبی ہونے کے ناطے اللہ نے جتنے لاڈ پیار موسیٰ کی قوم کے دیکھے ہیں اور کسی کے دیکھے ہی نہیں۔ ہماری تو حسرت ہی رہ گئی کہ کوئی ہمارے بھی لاڈ دیکھے۔ آپ کی چپ کی قسم اللہ نے واقعی اس امت کے بڑے لاڈ دیکھے، حضرت موسیٰ کے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے یہ لاڈ ناز نخرے نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب بھی حضرت موسیٰ کی قوم کو بھوک لگتی وہ اللہ میاں سے کہتے مالک کھانا بھیج، اور وہ بے نیاز نیاز پکا کے بھیج دیتا۔ جب بھی بھوک لگتی موسیٰ کی قوم کو، نہیں پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اللہ سے کہتے مالک کھانا بھیج، اللہ پکا کے بھیج دیتا۔ ایک بندے نے قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب آل اللہ مقامہ، میرے دادا استاد محترم، میرے استاد محترم قبلہ ریاض رضوی صاحب کے بھی استاد، ان سے ایک بندے نے کہا مولوی اسماعیل تم شیعہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے عجیب و غریب کہانیاں سناتے، تمہارا جو بندہ بھی اٹھتا وہ کہتا جی علی کی تلوار عرش سے اتری تھی، ذوالفقار عرش سے نازل ہوئی تھی۔ اس نے اعتراض کر کے کہا کیسے اتر سکتی ہے تلوار عرش سے، ذوالفقار نازل کیسے ہو سکتی؟ اگلا جملہ اس نے کمال کا کہا، اس نے کہا یہ اتر ہی نہیں سکتی کیونکہ تلوار بنتی ہے لوہا گرم کرنے سے۔ اللہ کوئی عرش پہ بھٹیاں لگا کے بیٹھا تھا کہ اس نے لوہا گرم کر کے علی کی تلوار بنا کے
احد میں نازل کر. قبلہ نے کہا سرکار ٹھنڈے لہجے سے سوچو، قرآن کہتا ہے موسیٰ کی قوم کے پکے پکائے کھانے عرش سے اترتے تھے. نا یار جسے سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ. انتہائی معزز چہرے آپ تشریف فرمائے. قبلہ نے کہا تو اعتراض کر رہے تلوار نہیں اتری، لیکن یہ مانتے ہو کہ موسیٰ کی قوم کے پکے پکائے کھانے عرش سے اترتے تھے؟ جلدی سے کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے، من و سلوہ عرش سے اترتا تھا، موسیٰ کی قوم کے کھانے عرش سے اترتے تھے. قبلہ مبلغ اعظم نے کہا سرکار پھر کمال نہیں ہو گیا؟ موسیٰ کی قوم کے لیے دیگیں عرش پہ پک سکتی ہیں، علی کی تلوار کے لیے لوہا گرم نہیں ہو سکتا. لہذا تفسیریں کہتی ہیں موسیٰ کی قوم کو جب بھوک لگتی تو وہ اللہ میاں سے کہتے تھے پروردگار کھانا بھیج، اللہ کھانا بھیج دیتا. اور دعوت ذوالعشیرہ میں نبی چاچے سے کہہ رہے تھے چاچا مجھے کھانا چاہیے. اس کا مطلب ہے باقی نبی جو کام اللہ سے کہتے تھے تیرا نبی وہ کام اپنے چاچے سے کہتا ہے. جو بول سکتا ہے وہ تائید فرمائے. اچھا میں ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا، آپ بھی میرے ساتھ ہاتھ جوڑ کے بارگاہ رسالت میں آؤ، سارے مل کے عرض کریں یا رسول اللہ آپ تو فخر موسیٰ ہیں، مولا موسیٰ تو تیرا نوکر ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ فخر انبیاء ہیں، آپ سردار انبیاء ہیں. مولا آپ تو وہ نبی ہیں کہ اگر آپ کی انگلی چاند کی طرف اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. سرکار میں آپ کا امتی ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مولا اگر موسیٰ کے کہنے پر عرش سے کھانے اتر سکتے ہیں تو سرکار اگر آپ بھی کہتے تو کیا کھانے نہ اترتے؟ مجھے اس پاک منبر کی قسم اگر میرا نبی کہہ دیتا اللہ سے کہ مجھے کھانا چاہیے، میرے سر پہ قرآن رکھو میں غلط کہوں میری زندگی یہیں پہ ختم ہو جائے. اگر میرا نبی اللہ سے کھانا مانگتا تو میرا اللہ موسیٰ کی قوم سے بہتر کھانے میرے نبی کے کہنے پہ بھیج دیتا. لیکن کتابیں کہتی ہیں میرے نبی نے کھانا اللہ سے مانگا نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں. آخری آدمی تک اس عزادار سے میرے بزرگ بیٹھے مالک زندگی دراز کرے، اور وہ آخری بیٹھے ہوئے عزادار تک ایک ایک بندے کی توجہ چاہتے ہوئے میں اگلا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. اس فقرے پہ اس جملے پہ اگر کسی ماتمی کا ہاتھ نیچے رہ گیا مجھے دکھ ضرور رہے گا اگلی مجلس تک. خدا کی قسم اگر میرا نبی اللہ سے کھانا مانگتا تو اللہ موسیٰ کی قوم سے بہتر کھانے بھیج دیتا. لیکن میرے نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں. نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں. نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں. وجہ کیا تھی؟ اصل میں اللہ اور نبی چاہتے یہ تھے کہ زمانہ تبلیغ اسلام کے پہلے دن ہی نمک ابو طالب کا کھا لے. اللہ اور نبی ہمدن متوجہ رہنا، اللہ اور نبی چاہتے یہ تھے کہ زمانہ پہلے دن ہی نمک ابو طالب کا کھا لے، تاکہ کل کو اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کی مخالفت کرے پھر پتہ چل جائے ان میں نمک حلال کون ہے نمک حرام. بہت شکریہ سرکار، آپ جی سلامت رہے، مالک زندگی دراز فرمائے. آپ جی سلامت رہے. پھر پتہ چل جائے. نبیوں کے نبی نے کہا یا علی جاؤ انہیں بلا کے لاؤ. علی بادشاہ ایک ایک دروازے پہ پہنچے. لہجہ بادشاہ کا دیکھنا، دستک دیتے جو بھی کافر باہر آتا ہے علی جلدی میں یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں تمہاری کل شام کی روٹی، تمہارا کل شام کا کھانا ابو طالب کی حویلی میں ہوگا. ادھر پیغام دیا. اب پوچھنا علماء سے، پہلی دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی. بھئی آج بچوں کو صرف پریکٹیکل پیپر پاس کروانے کے لیے یہ واقعات پڑھاتے ہو. آج چھوٹی سی سرخی ہیڈنگ دے کے دعوت ذوالعشیرہ کا گزر جاتے ہو کہ اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ تھی. اور
خدا کے لیے نئی نسل کو یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ خالی دعوت ہی تھی یا اس میں کوئی لنگر پانی بھی تھا؟ اور وہ لنگر پانی دینے والا کون تھا؟ وہ لنگر دینے والا ابو طالب تھا۔ وہ لنگر دینے والے علی کے بابا سرکار ابو طالب تھے، جو قبلہ لنگر بھی دے رہے تھے، خرچے بھی کر رہے تھے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ خرچے بھی کر رہے تھے، لنگر بھی دے رہے تھے۔ اب نبی نے بلایا کن کو؟ میں کیمرے کی موجودگی میں نام بتا کے جا رہا ہوں۔ نبی نے کن کو بلایا؟ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، عاص، ابو لہب، ابو جہل۔ آپ چپ رہے یا بول پڑے؟ جو نام میں نے گنے ہیں نا، کتابیں کہتے ہیں یہ اس دور کے بڑے بڑے نام تھے۔ علیحدہ بات ہے مقروض بی بی خدیجہ کے تھے۔ اس دور کے بڑے بڑے نام، مقروض جناب سیدہ کی ماں کے۔ اب ان بڑے بڑے ناموں کو نبی دعوت پہ بلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب یہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے تو ابو طالب نے کھانا بھی ان کے معیار کا ہی دیا ہوگا، کیونکہ یہ فطرت کہتی ہے اگر کوئی بندہ کسی تحریک کا آغاز کرے تو اس کی کوشش ہوتی ہے جو ٹھیک ٹھاک بندے علاقے میں ہیں نا، میں انہیں اپنے قریب کر لوں، انہیں اپنے ساتھ ملا لوں۔ پھر اس کی کوشش ہوتی ہے اگر ان کو ساتھ ملانا ہے تو پھر لنگر، وہ جو دعوتیں ہوتی ہیں وہ عام دعوتیں نہیں ہوتی، وہ ان کے معیار کی ہوتی۔ اب یہ تھے سارے سردار، لیکن مقروض بی بی خدیجہ کے، لیکن دنیا عرب میں ان کا نام تھا۔ ان بڑے بڑے ناموں کو نبی نے دعوت پہ بلایا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، یہ بڑے بڑے لوگ آئے دعوت پہ، اگر سرکار ابو طالب پہلے دن ہی پتلی لمبے شورے والی دال دے دیتا تو قبلہ یہ شوقین کافر دوبارہ آتے؟ جڑے چوپو تو ہٹا کے خیال اور کبھی نہ آتے۔ لیکن کتابیں کہتی ہیں اتنا خوبصورت کمال کا لنگر دیا علی کے بابا نے کہ جو پہلے دن ناراض بھی ہو گئے، بائیکاٹ بھی کر کے چلے گئے، لیکن اگلے دن پھر پوچھتے پھر رہے تھے اور آج پھر روٹی ہے یا نہیں؟ آئے ہائے ہائے، کیا کہنے سیدوں کے لنگر کے، پوچھتے پھر رہے تھے آج پھر کھانا ملے گا۔ دوسرے دن پھر آئے، نبی نے کھانا کھلایا، دودھ پلایا۔ سادات کے کھانے مشہور ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ یہ کھانے والوں کا نہیں، کھلانے والوں کا خاندان۔ اگر اللہ نے تجھے رزق دیا پھر اسے جوڑ کے نہ رکھنا، اسے عزت داروں کو کھلانا، اضافے ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرے دن آئے، نبی نے کھانا کھلایا، دودھ پلایا۔ نبی کچھ کہنے کے لیے اٹھنے لگے، ابو لہب نے پہلے اٹھ کے کہہ دیا ہم نے محمد کی بات نہیں سنی۔ یہ بائیکاٹ کر کے دوسرے دن واپس گئے۔ دروازے سے نکلنا تھا، نبیوں کا نبی پریشان ہو، آسماں کو دیکھ کے میرے نبی فرماتے ہیں پروردگار خرچے میں کروں، لنگر میرا چاچا ابو طالب پکائے اور بائیکاٹ کا حق یہ کافر لے جائے۔ آواز قدرت آئی، میرا حبیب تو گھبراتا کیوں ہے؟ اور تیرے لنگر میں برکت ہی بڑی ہے، تو انہیں پھر بلا، یہ اتنے غیرت مند ہے، پھر آ جائیں گے۔ تیسرے دن نبی نے پھر بلایا، اب گھر جا کے مرضی کے دینی دانشوروں سے پوچھنا۔ تیسرے دن دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا؟ 3 دن تک تیرا نبی شریعت کا پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن ابو لہب محمد کو اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ادھر نبی اٹھنے کے لیے ارادہ کرتے، یہ پہلے اٹھ کے کہہ دیتا ہم نے محمد کی بات نہیں سنی۔ کبھی آپ نے سوچا اسے پتہ کیسے چلتا تھا کہ نبی کیا کہنے والے ہیں؟ میں یہاں پہ آؤں مجلس پڑھنے کے لیے، کوئی بندہ میری تقریر سن کے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، ویسے میری کوشش ہوتی ہے کوئی ناراض نہ ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ میری تقریر سن کے ناراض ہو کے چلا جائے تو اس کی ناراضگی سمجھ میں آتی ہے کہ جی اسے میری تقریر اچھی نہیں لگی ہوگی، اس لیے وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ نہ کرے کوئی ناراض ہو، میں مثال دے رہا ہوں، جو میری تقریر سننے کے بعد اٹھ کے چلا جائے
اس کی ناراضگی سمجھ میں آتی، لیکن ابھی میں تقریر کروں بھی نہ اور کوئی بندہ ناراض ہو کے مجھ سے چلا جائے، اس کی ناراضگی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب نبی نے تو ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا، یہ ابو لہب پہلے اٹھ کے کہہ دیتا تھا کہ ہم نے اس کی بات نہیں سننی۔ اسے کون بتاتا تھا کہ نبی کیا کہیں گے؟ وجہ صرف یہ ہے، اصل میں جیسے اللہ اپنے نبیوں پہ وحی کرتا ہے، ویسے شیطان بھی اپنے ولیوں پہ وحی کرتا ہے۔ بولو نہ بولو وہ میرا مقدر ہے، لیکن جگہ ضرور دینا میرے جملوں کو اپنے سینے میں، اور میرے لفظوں کو سینے پہ تعویذ بنا کے رکھنا۔ اسے پتہ کیسے چل، شیطان ولیوں پہ وحی کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی ہیں ویسے شیطان کے بھی کچھ دوست ہیں، شیطان کی بھی کچھ لوگوں سے دوستیاں ہیں، اس کے بھی یار بیلی ہیں جنہیں وہ پہلے بتا دیتا ہے۔ پتہ چلا کوئی نبی کے بولنے سے پہلے بول پڑے، وہ بھی شیطان کا ولی ہے، کوئی لکھنے سے پہلے بول پڑے، وہ بھی شیطان کا ولی۔ اس نے پہلے بتا دیا ابو لہب، اس نے کہا ہم نے محمد کی بات نہیں سنی۔ اب پوچھنا علماء سے تیسرے دن وہ کون ہستی تھی؟ اگر وہ ہستی نہ اٹھتی تو کفر کی ہیٹرک ہو جاتی، اسلام کا سوئم ہو جاتا۔ تاریخ کے تیسرے دن وہ مرد اٹھا جو شاہ مردان کا بھی باپ تھا، اس مرد نے اٹھ کے تیسرے دن دعوت ذوالعشیرہ کا سٹائل ہی بدل دیا۔ تیسرے دن ادھر کفر اٹھنے لگا، یا اتنی دیر سے ادھر سے ایک ہستی اٹھی، میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ ادھر سے پہلے ابو لہب اٹھا، میں تعارف کروانے لگا ہوں ابو لہب اور ابو طالب کا۔ ادھر سے کتابیں کہتی ہیں ادھر سے کذاب اٹھا، ادھر سے 14 سچوں کا باپ اٹھا۔ ادھر سے کعبے کا چور اٹھا، ادھر سے متولی کعبہ اٹھا، ادھر سے بت پرست اٹھا، ادھر سے دین کا سرپرست اٹھا۔ اور اس نے اٹھتے ہی اس کے دونوں ہاتھوں میں اللہ نے طاقت اتنی دی تھی کہ سرکار ابو طالب نے اٹھتے ہی ایک ہاتھ سے ابو لہب کو بٹھایا اور فرمایا اسکت یا حمار، چپ کر کے بیٹھو گدھے، چپ کر کے بیٹھے گدھے، پہلے میرے بیٹے محمد کی بات سن۔ یہ کس نے بیٹا کہا، کس کو کہا؟ جس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ما محمد ابا احد من رجالکم، خبردار میرا نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور جسے بڑے سے بڑا بندہ باپ نہ کہہ سکے اسے جو بیٹا کہہ کے بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ فرمایا اس کو کیا حمار، چپ کر کے بیٹھے گئے، جب تک میرا بیٹا محمد اپنی بات مکمل نہ کر لے تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا۔ ابو طالب نے ابو لہب کو بٹھایا، اور اب تم ابو طالب کے ایمان پہ بحث بے شک کرتے رہنا، اور ان کے کلمہ اسلام پہ بحث بے شک کرتے رہنا، لیکن اتنا تمہیں ماننا پڑے گا کہ ابو طالب اسے کہا جاتا ہے جو کفر کو بٹھاتا ہے، رسالت کو اٹھاتا۔ بس 2-3 جملے اور میں آپ کو نتیجے تک لے کے جانا چاہوں۔ سرکار ابو طالب نے ابو لہب کو بٹھایا، ایک ہاتھ سے بٹھایا، دوسرے ہاتھ سے نبیوں کے نبی کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے ایک جملہ پڑھا۔ ابو طالب فرماتے قم قم یا سیدی وہ مولا یا بلغ ما انزل الیک من ربک۔ خدا کی قسم ابھی قرآن نازل ہونے میں چند سال باقی ہیں، لیکن ابو طالب اپنے خطبے کا آغاز قرآن کی آخری آیت سے کر رہے تھے۔ ابو طالب نے کہا قم قم یا سیدی و مولا یا بلغ ما انزل الیک من ربک، اٹھ میرا مولا،
اٹھ میرا سردار اور پہنچا وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا۔ تاریخ ہے کہ ابو طالب کی زبان سے یہ آیت کے جملے نکلے تو فرمان تھے، جبریل لے کر آیا تو قرآن بن گیا۔ اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری، میرا ایک ایک لفظ ذمہ داری پہ دو دو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، علماء سے پوچھنا عرب کی تاریخ میں سب سے پہلے لفظ مولا علی کے بابا ابو طالب نے کہا۔ فرمایا کم کم یا سیدی و مولایا، اٹھ میرا مولا، اٹھ میرا سردار۔ عرب کی سوسائٹی کا طریقہ کار نہیں تھا کہ چچا بھتیجے کو مولا کہے، عرب کا رواج نہیں تھا کہ چچا بھتیجے کو مولا کہے، لیکن کتابیں کہتے ہیں جب 40 کافروں میں ابو طالب نے محمد کا بازو پکڑ کے کہا اٹھ میرا مولا، اللہ کو یہ سرکار ابو طالب کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پلٹ کے کہا ابو طالب حال جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کا بازو پکڑ کے اسے مولا کہا ہے، جا میں وعدہ کرتا ہوں میرا نبی اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک تیرے بیٹے کا بازو پکڑ کے اسے مولا نہ بنا دے۔ کوئی لطف آ رہا ہے سرکار؟ بس آخری روایت 2 یا 3 منٹ، لیکن اگر میں نے یہاں پہ یہ روایت پڑھ دی کسی شیعہ کتاب سے تو ہو سکتا ہے کوئی اہل سنت کے جی شیعہ تھا اپنے عقیدے کی بات کر گئے، اور اگر میں نے پڑھ دی کسی اہل سنت کی کتاب سے ہو سکتا ہے کوئی ماتمی کہہ دے جی ہمارے ذاکر بھی کمال ہیں، ہر وقت انہی کی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ میں دونوں کی بات نہیں کرتا، میں اس بندے کی بات کر کے جا رہا ہوں جو مذہب کا عیسائی ہے، بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، ہو سکتا ہے یہ روایت آپ کو مشکل محسوس ہو، لیکن چونکہ ہم مشکل کشا کے مرید ہیں، وہ مشکل ہی نہیں جو ان کے در پہ حل نہ ہو۔ روایت بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا، ہر پڑھے لکھے بندے پہ واجب ہے میری تائید فرمائے۔ قبلہ انگلش لینگویج کا ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے جس کا نام تھا ایڈورڈ گبن، مذہب کا عیسائی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے انگلش لینگویج میں۔ جب میں مدرسہ میں پڑھتا تھا، گجرانوالہ جامعہ جعفریہ مدرسہ ہے، اس کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے، اور تقریباً کوئی 12-14 سال پہلے میں نے یہ روایت اس کتاب میں پڑھی تھی۔ کتاب کا نام نوٹ کر لینا، ریکارڈ ہو رہی ہے، مجلس لائیو چل رہی ہے، نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی جب کہو گے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ کتاب کا نام دا فال آف دا رومن امپائر، لکھنے والا ایڈورڈ گبن، انگلش لینگویج میں اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ عیسائی انگریز اپنی اس کتاب کے 3 والیوم میں درج کرتا ہے کہ جب ابو طالب نے نبیوں کے نبی کا بازو پکڑ کے کھڑا کیا تو نبیوں کا نبی کھڑا ہوا تو نبی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ میرے جملے نہیں، وہ انگریز لکھتا ہے، انگریز ہو کے مذہب کا عیسائی، دا فال آف رومن امپائر، کتاب کا نام ایڈورڈ گبن، لکھنے والا وہ کہتا ہے محمد عربی کھڑے ہوئے، نبیوں کے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ نبی کی آواز آئی، او دا سنز آف عبد المطلب، او عبد المطلب کے بیٹے، حیران ہو کے نہیں سننا، میرے ساتھ تائید فرمانا، بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نبی نے کہا دا سنز آف عبد المطلب، او عبد المطلب کے بیٹے، I am the prophet of God، میں اللہ کا نبی ہوں۔ Who will help me، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ Who will follow me، تم میں سے کون ہے جو میری اتباع کرے؟ نبی فرماتے جو میری اتباع کرے گا وہ میرے بعد کیا بنے گا؟ He will made the in charge of my faithful mission، وہ میرے بعد میرے اس کامیاب مشن کا انچارج ہوگا۔ He will become my minister، وہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا۔ نبی فرماتے He will become my caliph، وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ انگریز کہتے that was keep silence of all the people but one child، his name was علی ابن ابی طالب۔ وہ انگریز کہتے سارے کے سارے لوگ چپ تھے but one child، لیکن ایک بچہ، his name was علی ابن ابی طالب، نام علی تھا، بیٹا تھا ابو طالب کا، who was 10 years old، اس کی 10 سال کی زندگی تھی۔ He jumped and cried
اے اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کروں گا. He jumped and cried in a loud voice. اس بچے نے جمپ لگایا اور پکار کے کہا یا رسول اللہ I will help you. اللہ کے نبی میں تیری مدد کروں گا. I will follow you. میں آپ کی اتباع کروں گا. مجھے اس پاک منبر کی قسم 40 کافروں میں ایک ابو طالب کا بیٹا علی تھا جو پکار کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ I will break the bones of your enemies. اللہ کے نبی میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ. اسی علی ولی اللہ کی دشمنی میں کوفے میں حسین کا سفیر مسلم مارا گیا. اجڑ گیا بخت کوفے میں بی بی رقیہ کا. 4 محرم میں دن تھوڑے رہ گئے. یہ سوچ کے رونا چند دنوں کا مہمان ہے محمد کا بیٹا. جتنی فضیلت مرضی ہم پڑھ لیں لیکن جو بیوییں سفر کر کے شام سے آتی ہیں نا انہیں انتظار فقط مصائب کا ہوتا ہے. میرا ایمان ہے, میری روٹین ہے, عبادت ہے میری, میں ہر عشرے میں اپنی لاہور والی مہمان بی بی کو پرسہ ضرور دیتا ہوں. باقی زیادہ سفر کر کے آتی ہیں, یہ تو وطن سے آتی ہے. میرا ایمان ہے میری ماں بہنوں میں یہ بی بی موجود ہوگی. آج میں آپ کے سامنے حسین کے سفیر جناب مسلم بن عقیل ان کی شہادت کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. کتاب خیریہ حسین نے بلایا مسلم کو, مسلم جا کوفے چلا جا. تفصیل اس لیے پڑھی جاتی ہے محرم میں وقت ہوتا ہے, باقی تو مجلسوں میں اتنا وقت نہیں ہوتا اور یہ وہ مضمون ہے جو ہر روز نہیں پڑھے جاتے. حسین بلا کے فرماتے مسلم جا کوفے چلا جا. خدا کی قسم جیسے حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا مشکل تھا نا ویسے مسلم کے لیے حسین چھوڑنا مشکل تھا. آواز آئی مولا میں تیرے امر کا پابند ہوں, میں چلا جاتا ہوں لیکن مجھے اتنا بتا زینب جیسی بہن سفر میں تیرے ساتھ ہے, میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں. آواز آئی ہاں مسلم جا میرا سفیر بن کے چلا جا. زیادہ دیر کی زحمت نہیں, چند منٹ آپ کے لوں گا. کوفے پہنچا مسلم. علماء سے پوچھنا یہ کوفہ کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا, اسلامی ریاستوں کا بہت بڑا شہر تھا, بلکہ سب سے بڑا شہر تھا. نہ واقف راستے نہ واقف گلیاں. ساری رات بچوں سے جدا ہو کے مسلم کوفے کی گلیوں میں پھرتا ہوا رات کو تھک ہار کے ایک مومنہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. اب جھولی پھیلا جس نے ماتم کرنا ہے. جب اس مومنہ کے دروازے پہ بیٹھا نا, کتابوں میں اس مومنہ کا نام طوع لکھا ہوا ہے. میں ڈیٹیل سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اہل سنت بھائی بھی سمجھ سکے. اس مومنہ نے دروازہ کھولا, سامنے مسلم مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے. عرش کے رہنے والے مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا. مسلم مٹی پہ تھے. اس مومنہ نے دروازہ کھول کے پوچھا کون ہو تم؟ آواز آئی غریب الوطن. یہ مومنہ کہتی ہے تیرا اس کوفے میں کوئی گھر نہیں. آواز آئی نہیں میرا اس کوفے میں کوئی گھر نہیں. اگلا فکرہ اس مومنہ نے ایسا کہا مسلم زمین پہ تڑپ گیا. رو کے کہتی ہے تیرا اس کوفے میں جو گھر نہیں تو کبھی بھی نہیں تھا. جب کہا نا کبھی بھی نہیں تھا, تڑپ گیا حسین کا سفیر. رو کے مسلم نے کہا مومنہ جیسے کبھی اس کوفے میں ہمارا گھر تھا ویسے کسی کا گھر نہیں تھا. ہمارے گھر میں فرشتوں کے سلام آتے تھے. یہ مومنہ کہتی ہے تیرے گھر جو فرشتوں کے سلام آتے تھے تو کوئی مدینے کا سید ہے. آواز آئی پہچان میں حسین کا سفیر ہوں. اجرکم اللہ. امیر بن کے نہ بیٹھنا, غریب بن کے غریبوں کو رو. اللہ تجھے ذاتی غموں سے محفوظ رکھے. یہ مومنہ کہتی ہے چہرہ تیرا دیکھا ہوا لگتا ہے لیکن پہچان میں نہیں آ رہا. مسلم فرماتے یاد کر ایک دفعہ تو علی کی بیٹی رقیہ کی شادی پہ آئی تھی. کہتی ہاں بالکل آئی تھی. مسلم فرماتے ہیں اس وقت جب تو رقیہ کی شادی پہ آئی تھی نا, علی تجھے بازو سے پکڑ کے دلہے کے
पास ले गए थे और तुझे दूल्हे के पास ले जाके कहा था तौरा दूल्हे का चेहरा गौर से देख ले, कहीं ऐसा ना हो आलम गुर्बत में ये तेरा मेहमान बने तू पहचान ना सके। जब मुस्लिम ने ये जुमले कहे तड़प के कहती है उछल गई, मुस्लिम इब्ने अखील है। आवाज आई हाँ मैं हुसैन का सफीर हूँ। ये मोमिना कहती है मौला तू तो अपने दो छोटे छोटे शहजादों को भी साथ लाया था। आवाज आई जुल्म की ऐसी आंधी चली है, बच्चे मुझसे जुदा हो गए हैं। जब मुस्लिम तन्हा रह गए ना, ये मोमिना कहती है मौला तू बाहर क्यों खड़ा है, मेरा ये घर तेरा अपना घर है। मौला मेरे पास सब कुछ तेरी माँ बतूल का सदका है। मौला अंदर आ, बिस्तर बिछाया, मुस्लिम को बिठाया, गर्म खाना ठंडा पानी ला के सामने मुस्लिम के सामने रखा। चीखे निकली खाना दे के मुस्लिम की। ये कहती है मौला खाना दे के रोता किया, खाना खा। मुस्लिम रो के कहते कैसे खाऊं जिसके दो शहजादे कूफे की गलियों में रुल गए हो, उसे खाना अच्छा कहा लगता है। अल्लाह जाने मेरे इब्राहिम को बड़ी प्यास लगी थी और मेरा मोहम्मद भूखा था। अज़ादार भूखा सो गया हुसैन का सफीर। दुआ किया करो अगर अल्लाह ने तुझे आले मोहम्मद की मोहब्बत दी है ना, तेरे बेटों को तेरे बच्चों को भी अल्लाह हुसैन की मोहब्बत अता करे। लेकिन मक्तल कहती है इस मोमिना का बेटा मुनाफिक था, सारा दिन जुल्म करता हुआ रात को थक के घर आया। जब घर आया तो माँ हुजरे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रही थी। अकीदा देख उस वक्त के लोगों का, हुजरे की तरफ रुख करके। इसके बेटे ने पूछा हुजरे में कौन है, इस मोमिना ने छुपाना चाहा। ये कुत्ता कहते मेरी तरफ से नुकसान नहीं होगा, मुझे बता कौन है हुजरे में। बीबी फरमाती है पहले कोई मुझे जामिन दे। जब कहना जामिन दे, ये जालिम कहते हैं मैं मदीने वाले मोहम्मद को जामिन देता हूँ, मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा। इसकी माँ कहती है जिस मोहम्मद को तूने जामिन दिया है ना, उसी की नवासी रुकैया का शौहर। कहता मुस्लिम इब्ने अखील। आवाज आई हाँ। ये जालिम उस वक्त सो गया। जब माँ को नींद आई ये बेगैरत उठा, इसने जाके हुकूमत को इत्तला दी। 5000 फौजियों ने इस मोमिना के घर का मुहासिरा किया। तो इतना रोएगा जितना मेरी शहजादी चाहेगी। अज़ादार जब घोड़ों के टापों की आवाज आई ना, मुस्लिम ने तलवार हाथ में उठाई, बिखरे हुए शेर की तरह मुस्लिम उठे। आवाज आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तलवार लेके मुस्लिम बाहर निकलने लगा। अब जो आले मोहम्मद के गुलाम हो, मेरी माँ बहनों, कोई और रोए ना रोए तो मैं सिक्रे पे हाय जरूर करना। मुस्लिम बाहर चलने लगा। ये मोमिना हाथ जोड़ के कहती है मौला बाहर ना जा, मौला आज अगर तू बाहर चला गया, मैं कयामत के दिन मोहम्मद की बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उसके बेटे की हिफाजत भी ना कर सकी। मुस्लिम तड़प के कहते नहीं, अगर मैं तेरे घर से बाहर न गया, ये इतनी जालिम फौज है, ये तेरे घर के अंदर आ जाएगी। मुस्लिम की गैरत गवारा नहीं करती कि एक मोमिना के घर में दुश्मन की फौज आ जाए। मैं कहूंगा मौला आज तुम मोमिना के घर में फौज बर्दाश्त नहीं करता, आज जरा शाम गरीबा में देख, तेरी बहन ज़ैनब का खैमा है, यजीद की फौज है। बीबी रो रो के कह रही है गाजी मुझे बता मैं किधर जाऊं। अजरकुमुल्लाह, रोते भी आओ, अपने दुआएं भी ज़हन में रख लो। हुसैन की माँ तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में न होगा। मुस्लिम बाहर निकले। किताबें कहती है चंद शहीद ऐसे हैं अगर उन्हें धोखा ना दिया जाता तो वो कभी शहीद ना होते। इन जालिमों ने धोखे से एक कुआं खोदा, धोखे से जनाब मुस्लिम को कुएं में गिराए। अब बड़ा अमीर होगा बंदा जो इस फिक्रे पे हाय न कर सके। किताबें कहते हैं मुस्लिम कुएं में गिरे या हजारों की फौज कुएं के दर पे आ गई। कोई मुस्लिम को तीर मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई पत्थर मारता है। अज़ादार फितरत कहती है कोई बंदा गरीब हो या अमीर, जब बंदे पर दुख आते हैं तो उसे रिश्तेदार याद जरूर आते हैं। इधर मुस्लिम को पत्थर लगता है, उधर मुस्लिम की आवाज आती काश मेरे साथ मेरा गाजी होता, काश मेरे साथ मेरा अकबर होता, मैं देखता तो मुझे पत्थर कैसे मार। अब कैद हो गया हुसैन का सफीर, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गर्दन में तौक। कैद हो के मुस्लिम दरबार में पहुंचा। एक जालिम सिपाही जंजीर हिला के कहते मुस्लिम अमीर को सलाम कर।
مسلم زنجیر جھک کے کہتے مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ مسلم کے یہ جملے سنے حسین نے منزل سوخ پہ رو کے امام کی آواز آئی ہے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہنے والے امیر مسلم، جا غریب کا وعدہ ہوا دنیا رہتی دنیا تک تجھے امیر مسلم کہے گی، مجھے غریب حسین، مجھے غریب حسین کہتی رہے۔ بس آخری جملے سنو، چھوڑ دی میں نے ساری شہادت۔ دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا جناب مسلم، کوفے میں دارالعمارہ تھا، اب اللہ نے تباہ کر دیا۔ بڑی بلند عمارت تھی دارالعمارہ کی، چھت پہ مسلم چڑھے۔ آخری جملے، حسین کے سفیر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق، ہونٹ کٹے ہوئے، جسم سے خون نکل رہا تھا۔ آخری وقت مسلم نے حسین کو سلام کیا۔ حسین بادشاہ نے سلام کا جواب دیا۔ یہ جواب کس نے سنا؟ تیرے علم والے مولا غازی نے۔ رو کے غازی کہتا مولا، حوصلے سے یہ روایت سننا، مولا کس کے سلام کا جواب دیا؟ آواز آئی غازی دارالعمارہ کی چھت سے مجھے میرے بھائی مسلم نے سلام کیا۔ آواز آئی مولا ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ مجھے میرا بھائی مسلم دکھا۔ آواز آئی غازی پہلے وعدہ کر تو کوفہ جانے کی ضد نہیں کرے گا۔ غازی کہتا مولا وعدہ ہوا بھائی دکھا۔ حسین فرماتے اچھا غازی جیسے تیری مرضی، میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو غازی نے دیکھا غازی کا جسم لرزا۔ آواز مولا مجھے بھائی مسلم نظر نہیں آ رہا، ہاں کوئی قیدی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گردن میں توق ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، کوئی جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے۔ حسین فرماتے غازی پہچان یہی ہمارا بھائی مسلم ہے۔ غازی روتا روتا زمین پہ گرا، قدموں پہ ہاتھ آئے۔ آواز مولا جلدی کر مجھے کوفے پہنچا۔ حسین فرماتے ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں ضد نہیں کروں گا، اب کوفے کیوں جانا چاہتا ہے؟ غازی رو کے کہتا مولا میں لڑنے نہیں جا رہا، ذرا دیکھ تو صحیح دارالعمارہ کی چھت کتنی بلند ہے، ابھی جو میرے بھائی مسلم کا سر کٹے گا اوپر سے زمین پہ گرے گا، میں بھائی کا سر جولی میں لے لوں گا۔ حسین کی آواز آئی غازی ہمارا مسلم لا وارث نہیں، ہمارا مسلم بے وارث نہیں، ذرا زمین پہ دیکھ۔ غازی نے دیکھا کوئی کالے برقعے والی بی بی جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی، ہاتھ دونوں پہلو پہ تھے، جھولی پھیلا کے رو رو کے کہہ رہی تھی آؤ میرے بچے کا سفیر، اور میں زہرا بقیہ چھوڑ کے آ گئی اور تیری ماں زہرا کی گود حاضر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔